والسلام على من لا نبي بعد وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورہ نصر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے. مسلسل آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی وضاحت سنتے چلے آ رہے ہیں. قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے. سب سے آخری مکمل صورت یہی سورہ نصر ہے. اس کے بعد بھی 2-4-10 آیتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت کی تھی. مکمل صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی یہ وہی صورت. اور یہ صورت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور زبردست صحابہ کی بھیڑ بھاڑ تھی. تقریباً 1,25,000 سے لے کے 40,000 صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے تھے. وہ آخری موقع تھا جب یہ صورت نازل ہوئی تھی. وہیں عرفے کا دن تھا، اور اکثر صحابہ نے اس صورت کو سمجھا اور سمجھ لیا کہ اب اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں رہیں گے نہیں. اللہ کے رسول کا آخری وقت آ گیا. اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ جس سے بہت سارے صحابہ کو اس بات کا یقین آ گیا کہ اب اللہ کے رسول ہمارے بیچ نہیں رہیں گے. اللہ کے رسول کا کام پورا ہو گیا. جس کام کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، نبی بنائے گئے تھے، وہ کام آپ کا پورا ہو گیا. پہلے اس آیت کا ترجمہ ہم سن لیں. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اور اے رسول آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے. فسبح بحمد ربک، لہذا اب آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں لگ جائیے. واستغفروہ، اور استغفار کیجیے. انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، مغفرت فرمانے والا. اس صورت سے صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کے رسول سے جو وعدہ تھا نصر کا اور فتح کا، یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی. سوچیے، اللہ کے رسول تنہا اٹھے تھے مکے سے دعوت توحید کو لے کر. لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا. مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے. کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی دعوت کامیاب ہوگی اور عرب پہ چھائے گی. دنیا کا تصور چھوڑ دیجیے، آج تو اسلام پوری دنیا میں چھا گیا. اس وقت جو حالات تھے، جو پریشانیاں تھیں اس تحریک کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں، اور جیسے جیسے لوگ ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے اور جس طرح مسلمانوں کو ستاتے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس دور میں یہ تحریک کامیاب ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بار بار مدد کا وعدہ فرمایا. 13 سال تک آپ مکے میں رہے اللہ کے حکم سے، اور 13 سال تک سنگھرش کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، توحید کی بتاتے رہے، شرک کی مذمت کرتے رہے، ان بتوں کی پرستش کی مذمت کرتے رہے. ان کے بیچ میں رہ کر کے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی مسلمانوں نے اس دور میں، جنہوں نے اسلام قبول کیا. 13 سال بیت گئے کرتے ہوئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کی پلاننگ کر لی. دارالندوہ میں جمع ہوئے سب پنچایت کے لیے. یہ گھر تھا دارالندوہ، خانہ کعبہ کے صحن میں ہی تھا، ایک سائیڈ میں. اس کا نام تھا دارالندوہ. وہ لوگ جب کوئی اہم پنچایت اہم میٹنگ کرتے تھے مشرکین مکہ، اسی میں بیٹھے کرتے تھے. وہ سب جب بیٹھے رات کو اس بات پہ غور کرنے کے لیے کہ یہ تحریک کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آخر کیا کیا جائے.
جب میٹنگ کے لیے بیٹھے تو شیطان ابلیس جو سردار ہے وہ بھی انسانی صورت میں پہنچ گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا ایک بزرگ کی صورت میں، لمبا چوغا جبہ پہن کے۔ دیکھا کسی نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں بھی نجد کا ایک سردار ہوں اور آیا اس لیے ہوں تاکہ میری مدد کی ضرورت ہو، مشورے کی ضرورت تم لوگوں کو تو میں مشورہ دوں۔ لوگوں نے بلا لیا اندر کہ آئیے آپ بھی۔ مشورے شروع ہوئے اللہ کے رسول کے بارے میں، کسی نے تجویز رکھی کہ اللہ کے رسول کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، مشرکین مکہ میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ بند کر دیا جائے، آخرکار بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اسی ابلیس نے مخالفت کی کہ ایسا مت کرنا، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے چاہنے والے لڑیں گے تم سے اور نکال کے لے جائیں گے، چھوڑوا کے لے جائیں گے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو شہر بدر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں مکہ سے، پھر ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ کیا ہوا ان کا، انہیں حل وصار کہا گیا، کہاں مرا کھپا، ہمیں مطلب نہیں رہے گا۔ پھر ابلیس نے مخالفت کی کہ اس سے تو ان کی تحریک اور بڑھ جائے گی جب یہ مکے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ ابلیس تھا۔ لاسٹ میں ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کے آئے اور بھی گھر کا گھیراؤ کر کے سیدھا قتل کر دے، سارے لوگ مل کے ایک ساتھ ماریں گے تو یہ جو ان کا قبیلہ ہے، ان کا جو خاندان ہے بنو قریش، یہ بنو ہاشم، یہ کہاں تک مقابلہ کر سکیں گے سارے لوگوں۔ ابلیس نے کہا القول ما قال رجل، بات تو یہ ہے جو تم نے کہی۔ اسی شیطان کے مشورے پہ سارے لوگوں نے عمل کیا، اللہ کے رسول کا گھر گھیر لیا۔ بہرحال آپ نے وہاں سے ہجرت کیا اور بخیر و عافیت آپ مدینہ پہنچ گئے۔ سب کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے، لمبا پس منظر ہے جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول مدینے میں جب رہے تو اللہ کے رسول پر جنگ بدر مسلط کر دی مشرکین مکہ نے۔ اگلے سال ان لوگوں نے حملہ کیا اور بڑی کامیاب لڑائی ہوئی، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور بڑی قلیل تعداد میں مسلمان تھے، اس کے باوجود ان کے 70-72 لوگوں کو قید کر لیا، اتنے ہی لوگوں کو مار بھی دیا اور جنگ جیت کر آیا گیا۔ بڑی دھاک بیٹھی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد پھر تیسری ہجری میں جو اللہ کے رسول وہاں سے آئے تھے، وہاں سے ہجری شروع ہوتا ہے، سن ہجری وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تیسرے سال یعنی تیسری ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ پھر مشرکین مکہ بدلہ لینے کے لیے آئے بڑی تعداد میں، 3000 کی تعداد تھی ان کی، مسلمانوں کی تعداد کل 700۔ بہرحال یہ جنگ برابر کی رہی، اس میں مسلمانوں کو زیادہ زخم اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد جنگ احزاب ہوا 5ویں ہجری میں، سارے عرب والوں نے گھیر لیا مسلمانوں، مدینے کو آ کے گھیر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ ایک بھی مسلمان کو نہیں چھوڑنا، نبی کو نہیں چھوڑنا، اسلام کی جڑ ہی کاٹ ڈالنا۔ اب سوچ لیجئے پورے عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے، کتنی بڑی تعداد تھی ان کی۔ مسلمان کتنے تھے اس زمانے میں؟ 500 مرد لڑنے والے، سارے مرد جو تھے وہ 500 تھے اور اتنے ہی تعداد عورتوں اور بچوں کو ملا کے سمجھ۔ 28-29 دن تک ان کا گھیرا رہا، اللہ کی مدد آئی اور آخرکار ان لوگوں کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر جا کر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی عرب میں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب تک وہ حملہ کر رہے تھے، ہم دفاع کر رہے تھے، اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم حملہ کریں گے، وہ دفاع کریں گے۔ بہرحال اس کے آگے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں اور عمرے کے لیے گئے ہیں مکہ، عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ خواب سنا ہے، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، صحابہ کو بڑی خوشی ملی۔ تو صحابہ جو تھے بڑے مشتاق تھے کہ حرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، عمرہ کریں، طواف کریں، کیونکہ وہ لوگ تو اسلام سے پہلے بھی بڑا احترام تھا ان کی نگاہ میں خانہ کعبہ کا۔ اسلام سے پہلے بھی پورے عرب کو بڑا احترام کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور بڑا لگاؤ تھا، دلی بڑی محبت تھی۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر آپ کا قبلہ ہی بن گیا تھا وہ، تو کیسے محبت نہیں ہوتی۔ بڑی خوشی ہوئی صحابہ کو۔ اللہ کے رسول نے تیاری کا حکم دیا، 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے چلے، لڑائی کی نیت نہیں تھی۔ بہرحال خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین میں سے تھے اور ان کے لوگوں نے آپ کو روکا، پھر بھی آپ راستہ کاٹ کے نکلے اور حدیبیہ کے میدان میں آ کے ٹھہرے، کیونکہ آپ کا ارادہ لڑائی کرنے کا تھا نہیں۔ بہرحال وہی صلح ہوئی،
مشرکین آئے مکہ سے اور کافی گفتگو کے بعد کچھ شرطوں پر صلح ہو گئی. ان لوگوں نے شرطیں رکھی. شرطیں ایسی تھیں جو تحقیر آمیز تھی مسلمانوں کے لیے. مطلب ایسی شرطیں ان لوگوں نے لگائی جو صحابہ کا دل مطمئن نہیں تھا قبول کرنے کے لیے، مگر اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا. اللہ کے رسول نے ان کی تمام شرطوں کو مان لیا. ان شرطوں میں بڑی بھلائی تھی مسلمانوں کی، لیکن مسلمان کی نگاہ دیکھ نہیں پا رہی. لیکن اللہ کے رسول تو نبی تھے، آپ کو حکم بھی تھا اور آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ اس کا فائدہ ہمیں ہی مل رہا ہے. ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی، مشرکین مکہ نے رکھا تھا ایک شرط کہ ہم 10 سال تک آپس میں لڑیں گے نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ سے لوگ مدینہ جانے لگے، مدینہ کے لوگ مکہ آنے لگے، ایک دوسرے سے ملنے لگے، اور انہوں نے قریب سے اسلام اور مسلمان کو سمجھا. آپ سوچ لیجئے کہ 13 سال مکے کے اور 5-6 سال مدینے کے مان لیجئے، 13 اور 6 کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال. اس 19 سال میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ وہی 1400 صحابہ کے ساتھ آپ جو ٹھہرے ہوئے تھے حدیبیہ میں، اور 1000 عورتوں بچوں کو مان لیجیے یا 1400 ہی مان لیجیے، کل تعداد یہی تھی. لیکن اس ملاپ کی وجہ سے، سکون کی وجہ سے، جو امن قائم ہوا، اس امن کی وجہ سے جب اگلے سال فتح مکہ ہوا تھا، اس میں 8ویں میں جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 مسلمان اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، 10,000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. اسلام نے اتنی تیزی سے ترقی کی. اور جب آپ نے آخری حج فرمایا تھا اس میں 1,40,000 صحابہ ہوئے. اسلام امن چاہتا ہے، اسلام کا معنی ہی امن ہے. یہ دین امن کی حالت میں پھیلتا ہے. آپ سب لوگ ترقی کرو گے امن کے ماحول میں. جب امن کا ماحول نہیں رہے گا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے کہ مسلمان امن کی حالت میں نہ رہے. کبھی اللہ کے رسول کی ذات کو مدعا بنا کر کے آپ کی توہین کر دی جاتی ہے، کبھی کچھ مسلمانوں کے خلاف ہر دم کچھ نہ کچھ پوری دنیا کے لوگ کرتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ یہ مسلمان امن کے ماحول میں نہ رہے، ان کا ذہن مطمئن ہو کے نہ رہے، یہ پریشان رہے، تاکہ یہ دین بھی ترقی نہ کرے، دعوت کا کام نہ کرے، دین آگے نہ بڑھے. ان کو پتا ہے کہ اگر امن کا ماحول دنیا میں ہو گیا تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا اور چھا جائے گا پوری دنیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس دیش میں بھی اور باہری دنیا میں بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ امن کا ماحول رہے. اسلام امن چاہتا ہے. بہرحال اس امن کے ماحول میں اس آگے بڑھا. صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ کے رسول وہیں سے لوٹ کے آ گئے. اگلے سال معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ یہاں سے واپس جائیں اور اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں اور 3 دن مکے میں ٹھہریں گے آپ. اللہ کے رسول گئے، عمرہ کیا صحابہ کے ساتھ، واپس آ گئے. جو شرائط طے ہوئے تھے معاہدے میں ان کی خلاف ورزی خود مشرکین مکہ نے کی. اس معاہدے کو مشرکین مکہ نے توڑ دیا. تو اب جب توڑ دیا تو اب تو لشکر کشی کا موقع ملا. 8ویں ہجری میں اللہ کے رسول نے خفیہ طور پر 10,000 صحابہ کے ساتھ کوچ کیا مدینے سے اور مکہ پہنچ گئے، اور بڑے امن و امان کے سائے میں مکہ فتح ہو گیا. یہ تھا فتح مکہ، جس کی طرف اشارہ اس صورت کے اندر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے مدد کر دی، اللہ کی مدد آ گئی، اسلام پھیل گیا پوری دنیا میں. مطلب اس وقت جتنا پھیلا تھا پھیل گیا، امن کا ماحول قائم ہو گیا. اور پھر یہ کہ فتح آپ کو حاصل ہو گئی. مکہ کا فتح کرنا ایک ایسا معاملہ تھا کہ مکے سے پورے عرب کو عقیدت تھی. اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ سے عقیدت مشرکین کو تھی نا، مکی جو عرب کے مشرکین تھے وہ سب لوگ حج کرنے آتے تھے، بڑا احترام تھا. ابرہہ کے معاملے کے بعد تو سب کو ہی یقین ہو گیا کہ بیت اللہ ہے، اس کا احترام بڑھ گیا تھا. وہ لوگ جو بہت برے تھے وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کیا بابل چڑیا کے ذریعے. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ خود ہی مسلمان ہونے لگے جوب در جوب، کیونکہ ان کا یقین و اعتماد تھا کہ یہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ پر اسی کی حکومت قائم رہے گی جو اہل حق ہوگا، جو حق پر ہوگا. تو اب لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ آتے اور اسلام کو قبول کرتے. یہ فتح مکہ یہ صرف مکے کا فتح نہیں تھا بلکہ لوگوں کا دل فتح کرنا تھا. جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا مشرکین پسو پیش میں تھے کہ ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں. وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو خانہ کعبہ
پر تسلط ان کا ہوتا، قبضہ ان کا ہوتا، یہ متولی بنتے، یہ سب کچھ کرواتے. وہ دیکھ یہ رہے تھے کہ مشرکین غالب ہے، لہذا ان کو حق میں سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے یہ فتح ہوا اور مسلمانوں قبضے میں آ گیا اور سارے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیا، جو نہیں قبول کیا وہ بھاگ گیا وہاں سے، یا بہت ساری ایسی باتیں ہوئی. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد فتح حاصل ہوئی اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے. وہ عرب کے بدو جو مسلمان کے اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے جان کے در پہ رہا کرتے تھے، لڑتے تھے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہنگامہ برپا رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اب وہ سب مطمئن ہو گئے اور وہ خود آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے. اب ایسا نہیں تھا کہ داعی جائے، بلکہ وہ خود آتے تھے اور قبیلہ در قبیلہ آ کے، فوج در فوج آ کر کے مدینے میں اسلام قبول کرتے تھے. اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، ورأیت الناس، اور دیکھ لیا آپ نے لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا تسلط ہو گیا، اسلام کو لوگوں نے دین سمجھ کر قبول کر لیا، اس سے راضی اور خوش ہو گئے، لوگوں نے اس کو حق تسلیم کر لیا. تو اے رسول اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا کام تو پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، نبی بنائے گئے تھے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. اب مقصد پورا ہو جانے کے بعد کوئی چیز قائم نہیں رہتی ہے، اب آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ آپ کو گویا بلا رہا ہے. اس بات کو صحابہ نے سمجھ لی، اس لیے کئی صحابہ رو پڑے. تو لوگوں نے پوچھا بھی تو کہا تم سمجھ نہیں رہے ہو اس آیت کے اندر کیا ہے اس کے پیچھے. تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی جب آپ کا آخری وقت آ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے وہاں خطاب جو کیا تھا، بڑا عظیم خطاب تھا آپ کا، 1,40,000 صحابہ کے سامنے میں. اس میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، لوگوں پوچھ لو مجھ سے آج جو پوچھنا ہے مسائل. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں اس جگہ نہ ملے، آئندہ سال میری ملاقات تمہاری یہاں پہ نہ ہو. یہ اللہ کے رسول کا جملہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اس سے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا آخری وقت آ چکا ہے. یہ جملہ اللہ کے رسول کا بھی تھا کہ تمہیں جو پوچھنا ہے مسائل وہ جان لو، پوچھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ تمہیں یہاں پر میں نہ ملوں. اور ہوا بھی یہی. وہیں سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول بیمار پڑ گئے، آپ کو بخار آنے لگا، سر درد رہنے لگا، اور اس کے بعد یہ لمبا چلا 2-3 مہینے کا. اس کے بعد آپ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اندر کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے دیکھ لیا، تو اب آپ کا کام گویا ختم ہو گیا. تو کہا گیا کہ اب اللہ کی حمد و تسبیح کریے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، رب کی تسبیح کیجئے، اب لوٹنے کی تیاری کیجئے. حالانکہ اللہ کے رسول کے تو شب و روز ایک ایک پل اللہ کے لیے، لیکن اب یہ ہے کہ اب زیادہ تر ٹائم آپ کو عبادت میں لگانا ہے. اب تک زیادہ تر ٹائم یہ تھا کہ آپ کا جو لگتا تھا وہ دعوت میں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا فل ٹائم ادھر لگے گا، کیونکہ لوگ اپنے آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، اب اپنے رب کی پاکی بیان کریے، رب کی تسبیح تحمید کریے اور استغفار کیجیے. استغفار، ہم لوگ بھی استغفار کرتے ہیں. کیا مطلب استغفار کا ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، خطبہ میں آپ سن چکے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے استغفار بکثرت کرتے ہیں اور اپنی مغفرت کو یقینی بناتے ہیں. ہم اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی دعا استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے تاکہ ایک نیا ریکارڈ ہمارا بنے. ہم میں سے ہر فرد کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہماری مغفرت فرمائے. رسول کو حکم ہوا فاستغفروا، رسول تو معصوم ہوتے، آپ کے پاس تو گناہ نہیں تھا نا، لیکن آپ کو حکم ہوا استغفار کریے. آپ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی معاذ اللہ گناہ تھے. کیا وہ تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے. آپ گناہ نہیں کر پاتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ تھی. اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ تھی. تو استغفار کا دو مطلب ہوتا ہے. جن کے گناہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے.
اور جن کے کھاتے میں گناہ نہ ہو پھر بھی دعائیں مغفرت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت و عظمت کو بڑھاتا ہے. مغفرت تو اللہ کے رسول جو کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے گناہ تو ہے ہی نہیں کہ مغفرت ہوگی. اللہ کے رسول کی عظمت، شان، مرتبہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نزدیک بلند و برتر ہو جائے گا. حکم ہوا فاستغفروا، آپ استغفار کریے. یہ حکم ہمیں اور آپ کو بھی حاصل ملا ہوا ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں ہم رات دن، کیونکہ اللہ کی تو بہت ساری مدد آپ کے پاس بھی آئی ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن کی حالت میں رکھا ہوا ہے، ہر طرح کی روزی مہیا کر رکھی ہے، اولاد کا رزق بھی دیا، صحت کا رزق بھی دیا، دولت بھی دیا، ہر چیز اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی. تو ہمیں بکثرت اللہ کی حمد و تسبیح کرنی چاہیے. یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اس جملے کو یاد رکھیے، اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ تو بخش دے میرے گناہوں کو، اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، لوٹ کے آتا ہوں. یعنی میرا ملجا و ماوا تو ہی ہے اللہ. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. آپ کے لب سے دعائے مغفرت ہو اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ جتنا دل سے اپنی مغفرت چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے. خصوصاً اس ماہ مقدس میں ہر لمحہ قیمتی ہے. اس ماہ مقدس میں خاص طور سے تاخراتیں جو آ رہی ہیں ان 5 تاخراتوں میں آپ اتنی کوشش کریے کہ اپنی مغفرت کو یقینی بنا لیجئے. رو رو کر اللہ سے دعا کریے. اپنے پچھلے پرانے جو آپ کو گناہ ہیں ہمارے آپ کے کھاتے میں، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان پہ ندامت کے آنسو بہائیے. اللہ سے دعا کریے اللہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے جانے انجانے، اے اللہ تو معاف کر دے، تو بخشنے والا، رحم کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس کے صفات کا حوالہ دیجیے، دعائیں کیجیے تو رب کو رب کی صفات کا حوالہ دیجیے. اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے. تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ ان کے صفات کے حوالے سے مانگیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور دعا کریے سب کے لیے، خاص طور سے یہ جو آفات ہے، یہ مصیبت جو ہمارے آپ کے اوپر ہے، اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے مفید بنائے، اس وبا کو دور کر دے اور انسان مطمئن ہو، پرسکون زندگی گزارے. جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس دیش کو، اس شہر کو، سارے ملکوں کو مطمئن کر دے، اس وبا کو دور کر دے. ان تاخراتوں میں خاص طور سے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریے رو کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور تمام لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا